ضمیر ختم ہو گیا. کیوں؟ اے کشتائے سلطانیوں ملائیو پیری، تم نے بادشاہوں کا، سلطانوں کا، ملاؤں کا اور پیروں کا کشتہ کھایا ہے، تمہاری جو ہے وہ ضمیر اس سے مر گیا. اور پھر انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. روایت میں لکھا ہے جی، اور یہ ساری تباہی اس وجہ سے ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو قالو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو مانیں گے، ما انزل اللہ کو نہیں مانیں گے. تو جو اسلاف ما انزل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوں ان کی تو پیروی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے درمیان جو قول فیصل ہے یا جو کنفرمیشن کرنے والی وہ بک تو قرآن ہے، اگر وہ اس کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ما انزل اللہ کہ اس کے مطابق جو ہے ہمیں چلنا ہے. اس کے بعد ہماری عام سوسائٹی کا انحطاط، ہماری بدعمالی، قرآنی تعلیمات سے انحراف، اخلاقی پستی، مومن کی جو خوبیاں قرآن میں آئی ہیں ان وہ ٹوٹلی بلیک آؤٹ، جھوٹ، وعدہ خلافی اور یہ وہ چیزیں مطلب اتنی زیادہ اب وہ ساری کی ساری ہماری سوسائٹی میں آ گئی. اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو پرنسپل بتائے ہیں کہ ہم نے جناب وہ سنت اللہ جس کو کہا ہے کہ ہم نے جناب this has been the practice of Allah with those messengers we sent them before you and you will not see any change، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو اس کے مطابق چلے گا وہ رزلٹ نکلے گا. اور پھر یہ آگے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ جو کفار ہیں this is the مطلب یہ ان کا جو اللہ کے قوانین ہے وہی سنت اللہ، جو سنت اللہ سے جو انحراف کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا اور ہمیشہ ایسا ہی نکلتا رہے گا. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ ساری چیزوں کے بعد مسلمانوں کو جنگی صلیبی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس میں مارے گئے. چنگیز اور ہلاکو کے حملے انہوں نے رئی سے کسر آگے نکال دی. سقوط غرناطہ اور قرطبہ ہوا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی وہ اموی تھے، اور اس طرف بغداد میں جو سینٹرلی تھا یہ عباسیوں کے پاس تھا. یہ وہاں کے جو عیسائی حکمران تھے ان کو کہہ رہے تھے ان کو مار کے بھگاؤ، یعنی مسلمان عیسائیوں کی مدد کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. اب موجودہ حالت ہماری وہی 1400 سال سے چل رہے ہیں، اسی شاہراہ پہ ہم چلتے جا رہے ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے. لیکن کیا اب بھی ممکن ہے کہ ہم کچھ اس سے باہر نکل سکیں؟ تو بات تو یہ ہے کہ پہلے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر تو مسلمان اسلام پر چلتے ہوئے زوال کا شکار ہیں تو پھر اس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام ناکام مذہب ہے اور آج بھی وہ ہمیں کامیابی نہیں دے سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اسلام پہ تو چلتے ہی نہیں رہے، تو ان کا جو زوال ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، وہ خود ہے. انہوں نے تو قرآنی تعلیمات پہ چلے ہی نہیں ہے. لیکن اس کی کیا گارنٹی کہ ابھی اسلام کو عروج حاصل ہو سکتا ہے؟ تو میں اس میں مجھے کوئی کہنے میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پچھلے 1400 سالوں میں صرف اسلام ہی چلا ہے، باوجود ان تمام پرابلمز کے، مسائل کے. عیسائیت دیکھنے بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ جو چرچ کے اندر بھی ہے وہ بالکل 5-10% بھی وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے. اور عیسائی معاشرے کے لوگ یہاں بھی ہم اکثریت یہی ہے، 80-90% لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور اس میں بالکل کوئی مطلب آپ بھی اگری کریں گے کہ عیسائیت ایز اے مذہب ختم ہو چکا ہے. یہودیت صرف وہ نسلی مذہب ہے، نہ اس میں وہ انٹرنیشنلزم اس میں ہے ہی نہیں. باقی جو دنیا کے مذہب ہیں، ہندوازم، سکھزم، ان کا بھی آپ اندازہ لگا لیں. تو مسلمان باوجود 1400 سالوں کے باوجود اتنی خرابیوں کے مسلمانوں کے دنیا پہ احسانات ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے مسلمان بادشاہوں نے اپنی ذات کے لیے تو ظلم و ستم کی ہے، لیکن عام عوام کو انہوں نے فلاح و بہبود بھی کی، ڈیولپمنٹ بھی کی، سوسائٹیز بھی بنائی، بغداد کی، قرطبہ کی، غرناطہ کی، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ چیزوں کے باوجود جو ہے وہ جدید تمدن جو آج ہے یہ جیسے کیسے بھی اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اگر یہ 100% اس پہ عمل پیرا ہوتے تو ہم کہیں پہنچے ہوتے. تو آج بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم یورپ سے اس بارے میں مکالمہ کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہم بے شمار ایسے نان ایشوز میں جس میں ہم یہاں پہ ہم لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان کی بجائے ہم حقیقی اسلام کا چہرہ ان کے سامنے پیش کریں تو ڈیفینیٹلی ہم چل سکتے ہیں. اب اس کا حل علامہ اقبال نے بڑے مختصر الفاظ میں کہا
کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات سامنے آ سکیں بشرطے کہ اسلامی دنیا روح عمر کو لے کر آگے بڑھے. وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرت ہوئی حسبنا اللہ کتاب. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ مجھے کاپی اور پینسل لا دو، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. اب اس سے بھی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ بن گئے. تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوشی میں گئے. تو کوئی لینے گیا، حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں لکھ سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. ہمیں کیا اس ہمارے لیے تو دین وہ انہوں نے مکمل کر دیا سورۃ مائدہ کی 3 آیت میں جو وہ ذکر ہے. تو ہمارے لیے، اور یہی آج بھی اسلامی دنیا اگر وہی کتاب کی تعلیمات کو لے کے آگے چلے، مطلب اس کا بڑا اچھا سولوشن تھا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں جب کانسٹیٹیوشن انہوں نے 73 کا بنایا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ قرآن ہمارا سپریم لا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں، قرآن کو سپریم لا کریں. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو سکا. تو اگر کوئی بھی اسلامی حکومت معاشرہ یہ کر کے اس کو کر لے تو وہ صدیوں کا فاصلہ سالوں میں طے کر سکتا ہے. علامہ اقبال کے 1-2 اشعار، چونکہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اقبال کا جو دور تھا وہ زیادہ آج کے دور سے زیادہ مسلمانوں کے لیے وہ پریشان کن تھا، مسلمانوں کے حصے بکھرے. اس کے باوجود وہ امید کا پیغام دیتے تھے اقبال، ساری چیزوں کے باوجود، کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. کہ اب آفتاب جو ہے وہ ابھر رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ روح کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، کہ خون زندگی دوڑ رہا ہے جو مسلمانوں میں، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. کہ یہ وہ راز ہے جس کو ابن سینا اور فارابی کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے کہ مردہ جسم میں خون کیسے گردش کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ جو مغرب کا یہ جو طوفان ہے اس نے مسلمان کو، یہ آج بھی ہمارے لیے میسج ہے، تلاطم ہائے دریا سے ہی ہے گوہر کی سیراب. اور پھر انہوں نے پھر مومن کو تھوڑا سا ایک امید دی کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، کہ مومن کو پھر ملنے والی ہے وہ چیزیں، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی، کہ یہ دوبارہ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. اور اس وقت جب وہ سلطنت عثمانیہ جو ختم ہوئی ترکوں کی، وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ تھا. علامہ اقبال نے اس پہ خضر راہ نظم لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اقبال نے پڑھی وہ رو رہے تھے. تو اس کے باوجود وہ امید کا پیغام دیتے ہیں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ ہزاروں ستارے جب مرتے ہیں تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے. اگر اتنے لوگ ہیں تو پریشان نہ ہوں. یہ طلوع اسلام نظم سے اشعار ہیں ان کے. پھر انہوں نے کہا کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. پھر وہ مخاطب ہو کے مسلمان کو کہتا ہے کہ تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، کہ تو خدائے لم یزل کا دست قدرت ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب غما تو ہے. تو اپنے میں یقین تو پیدا کر، تمہیں صلاحیتیں موجود ہیں. پھر وہ انہوں نے کہا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، تو مسلمان کی منزل تو بہت آگے ہے. ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے، تو بہت آگے جانے والا ہے، تو کیوں گھبرایا ہے. پھر انہوں نے آگے یہ بڑے طلوع اسلام کے چند اشعار تھے کہ مکان فانی مکی آنی ازل تیرا آبد تیرا، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ خدا کا آخری پیغام ہے، تو جاویداں تو ہے. خدا کا آخری میسج مسلمان ہے، تو تم نے ہمیشہ رہنا ہے. کیونکہ پھر انہوں نے کہا تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، تو نے تو دنیا کو تعمیر کرنا ہے، تو ابراہیم کا جانشین ہے. اور انہوں نے پھر یہی ان کا پیغام کہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا. کہ یہ پھر بالوں پر اس کے پیدا ہو جاتے ہیں جب اس میں یہ یقین آ جائے. اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود، سوار زوال اور یہ وہ کے باوجود امید کا پیغام موجود ہے. تو یہ میری موضوعات تھی. وہ آخر دعوانا